کچھ آڈینس آ جائے پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈیئر آڈینس. کچھ آڈینس آ جائے تو آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کنیکٹڈ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو حاصل ضرور ہوگا. سیکھنے کا علم، سیکھنے کا پروسیس، سیکھنے کی جستجو، سیکھنے کی کمٹمنٹ جاری رہتی ہے اور ہم سیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تھوڑی سی آڈینس آ جائے تو پھر ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں. مجھے انتظار ہے کہ بس تھوڑی سی آڈینس آ جائے تو ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ اگلے 30 منٹس تک رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس 30 منٹس میں، 35 منٹس میں، 40 منٹس میں جتنی بات کو سم اپ کر سکیں ہم اپنی بات کو سم اپ کریں، آسان لفظوں میں اپنی بات کو سمجھا سکیں اور اپنی یوتھ سے بات کر سکیں. اے ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہماری یوتھ سے بات ہو سکے، ہماری نوجوان نسل سے بات ہو سکے، ان سے سیکھنے کو کچھ ملے مجھے. نور میم راشد کہتے ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو میں بھی ہوں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو میں بھی ہوں. آگے جا کے کہتا ہے، آدمی زماں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے. ان کہیں سے ڈرتے ہو. پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں. ابھی سے ڈرتے ہو، ابھی تو تم بھی ہو، ابھی تو ہم بھی ہیں. دس از می امار حیدر گرو. آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر، آئی ایم اے پبلک اسپیکر. آئی ایم اے سیلس ٹرینر. آئی ایم اے لیکچرار ان اے یونیورسٹی. آئی ایم سرونگ دس یونیورسٹی سنس لاسٹ 5 years. آئی ایم اے ٹیچر آف مارکیٹنگ. سو عامر صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں نے کہا ٹائم ہی ٹائم ہے ہمارے پاس، آج کل تو ہر ایک کے پاس ٹائم ہے. تو بات کرنے کا موقع ہو نوجوان سے تو انکار بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے موت کو دعوت دینا. کہ یہ زبان جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کانوں کی جو آپ سن رہے ہیں. یہ زبان جو ہے یہ محتاج ہے آپ کے کانوں کی. میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کو سننا ضروری ہے. سو میری زبان تب تک کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو سننے والے کان اور سماعت کے کان نہیں ہوں گے. آپ لوگ نہیں سنیں گے تو میرے الفاظ بیکار ہیں. دا ٹاپک ہے کہ ہاؤ وی کین ایکچولی انگیج آور یوتھ ان دس کووڈ-19 کرائسس. اس سے پہلے میں اس یوتھ کو یہ بتا دوں کہ تمہاری امپورٹنس کیا ہے، تم ہو کیا. اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ایک بات کی کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون مطلب تم لوگوں کی پیدائش ایک ایک فرشتے کی خواہشات کا خون کر کے ہوا. تم لوگ اس دنیا میں جنم لیا، اللہ نے ایک ایک فرشتے کی خواہش کو رد کیا، اس کا خون کیا، اور پھر تم اس دنیا میں آئے. تمہیں اپنی امپورٹنس ہی نہیں پتا اے میرے قوم کی یوتھ، کہ اگر تمہارے ڈی این اے کی لینتھ کو چیک کیا جائے تو وہ جوپیٹر سے ہو کر واپس آ سکتا ہے. کتنے پیارے طریقے سے آپ کی باڈی فولڈڈ ہے کہ آپ کا ڈی این اے جوپیٹر سے ہو کر واپس آ سکتا ہے. اتنا پیارا آپ فولڈڈ ہیں. فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ
پاس بلا لوں میرے اختیار میں ہے. اور کیا تمہیں میں نے اختیار دیا؟ میں نے ان کو اس زمین پہ پیدا کر کے بھیجا، شیلٹر دی، عزت دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، اور پھر اس کو میں نے کیا دے دی؟ چوائس دے دی. میرا بنتا ہے تو بن، نہیں بنتا تو نہ بن. دا چوائس از یورس. نو اٹس آور ڈیوٹی ٹو پروو دا اینجلز رانگ، جو کہہ رہے تھے کہ مت بھیجو اسے دنیا میں، اسے نیچے مت اتارو، یہ فسادات کریں گے. تو کیا ہم فسادات کر رہے ہیں؟ وی آر پروونگ دا اینجلز رائٹ. ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات سے ٹکراتے ہیں تو کائنات ہم سے کہتی ہے کہ میں بہت بڑی ہوں. جب میں نے کہا کہ آپ کا ڈی این اے یہاں سے جوپیٹر تک سے ہو کے واپس آ سکتا ہے، تو آپ کے اندر اتنی بڑی کائنات ہے، آپ کائنات کو سموئے ہوئے ہیں اپنے اندر. اقبال پھر اقبال ایک آگے ایک شعر میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. ایگزیکٹلی. اصغر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایگزیکٹلی. تو خدا، اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. مطلب اقبال نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ آئی وش کہ تم کسی طوفان سے ٹکراؤ. تمہارا لائف پیٹرن سیم سا ہے، تم صبح اٹھتے ہو، پھر کھاتے ہو، پھر اپنے روٹین میں بزی ہو جاتے ہو، پھر سو جاتے ہو. تمہاری لائف میں سکون ہی سکون ہے، سو کالڈ سکون، سو کالڈ کمفرٹ زون. تمہاری لائف میں تو طوفان ہی نہیں ہے. تو اقبال جیسے شاعر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے نوجوان کو طوفان سے ٹکرا کے اس کی بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، اس کی موجوں میں بے سکونی اور بے سکونی نہیں ہے. یہ بے سکون ہو، کچھ نئی ایجادات کرے. اس کی لائف میں کوئی جھنجھوڑ نہیں رہا اس کو. سو اس چیز کی بات کرتا ہے. اور آگے جا کے بات کرتا ہے وہ اقبال، بات کرتے ہیں، علامہ اقبال بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید. آپ کہتے ہیں کہ کائنات تکمیل ہوگی، کائنات کا تکمیل ہو گیا اور کائنات ختم ہوگی، بس یہی کائنات ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کہ یہ جو ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کن فیکون کہتے جا رہے ہیں اور دنیا بنتی جا رہی ہے، اور لوگوں نے آنا ہے، دنیا آ رہی ہے، اور تم کہتے ہو یہی ہے کہ شاید یہ دنیا یہ نا تمام ہے شاید. اور کن فیکون کی صدائیں دمادم مست کن فیکون کی صدائیں آ رہی ہیں اور یہ دنیا بنتی جائے گی. یہ نہ تمہارے آنے سے کچھ دنیا میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ تمہارے جانے سے مسئلہ ہوگا. تمہارے ذمہ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو تم یہاں آئے ہو اور وہ تم نے پوری کرنی ہے. اقبال آگے کہتے ہیں، اینجل سے بات کرتے ہیں، فرشتوں
کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی آپ نے ہواؤں کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں کیا. کیا کبھی اس نے بدلے میں آپ سے کہا کہ میں آپ کو روشنی دے رہا ہوں, مجھے بدلے میں کچھ دو؟ کیا پھولوں نے کہا کہ میں تمہیں خوشبو دیتا ہوں, مجھے بدلے میں کچھ دو؟ کیا اس ٹھنڈی ہوا نے آپ سے کچھ مانگا بدلے میں؟ نہیں. بدلے میں جو مانگا ہے وہ اللہ نے آپ سے آپ کی رضا مانگی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اللہ سے کتنے راضی ہو؟ اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے. آپ کتنے راضی ہیں؟ عامر سوری میں ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گیا. میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان اے یوتھ, تمہاری امپورٹنس کیا ہے؟ تمہارا ڈی این اے کتنا پیارا فولڈڈ طریقہ, کتنا فولڈ ہوا ہے, کتنا بیوٹیفلی یو آر فولڈڈ. آپ نے اس کووڈ-19 کو کیسے اپنا جو انگیجمنٹ کرنی ہے پازیٹیولی, اس میں ہے کہ کتابیں وہ علم جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اٹس دا ڈیتھ آف نالج وین یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ سم تھنگ. جو آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ نالج کی موت ہے یار. وہ کتاب جو آسان ہے وہ تو سبھی پڑھتے ہیں. اٹس دا ڈیتھ آف نالج وین یو کم ٹو نو سم تھنگ. مشکل سے محبت کا نام علم ہے. تو ہم کتنے مشکلات میں پڑھتے ہیں, کتنی مشکلات میں ہم مشکلات کی طرف جاتے ہیں. کیا صبح, اب تو رمضان شریف میں آنکھ کھل رہی ہے نا, ساری رات جاگتے ہیں, کیا صبح فجر کے ٹائم اٹھ پا رہے تھے؟ مشکل سے ہی محبت کا نام علم ہے. ہم مشکل کتابیں پڑھتے ہیں. کیا آپ کے سلیبس کی ایک کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ ایک وقت میں کووڈ-19 آئے گا اور ایک ایسی وبا آئے گی جو آپ کو اپنوں سے جدا کر دے گی؟ کیا کسی کتاب نے سکھایا؟ کیا کسی کتاب نے سکھایا کہ جب طلاق دیتے ہیں تو 7 آسمان ہلتے ہیں؟ کبھی کسی کتاب نے آپ کو سکھایا کہ ماں تمہیں خاموشی سے دیکھتے رہتی ہے تو اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ کیا کسی کتاب نے تمہیں سکھایا کہ ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, آج کے دور میں کیسے بات کرنی ہے؟ کیا کیمسٹری نے تمہیں سکھایا؟ کیا بایولوجی نے تمہیں سکھایا؟ کیا فزکس نے تمہیں سکھایا؟ کیا تمہیں اخلاق سکھائے؟ نہیں سکھائے. تو اب اچھا ٹائم ہے کہ آپ عمدہ کتابوں کو پڑھیں. اچھی کتاب, وہ کتابیں جو مشکل کتابیں ہیں جن کو کوئی نہیں پڑھتا. آسان کتابوں کو سبھی پڑھا کرتے ہیں یار, اور سبھی پڑھنے والے ایسی شیپس کی مانند ہیں جن کے آگے گدھا چل رہا ہے اور شیپ اس کو فالو کر رہی ہیں. مشکل سے محبت کا نام علم ہے. مشکل سے محبت کا نام علم ہے. اور اپنے دسترخوان پہ جب آپ کے کتابیں پڑھی ہوں گی, دسترخوان پہ کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ کروٹ لیں گے تو ایک کتاب ہوگی, کروٹ لیں گے تو دوسری کتاب ہوگی, آپ کے فیس پہ ایک کتاب پڑھی ہوگی, اور آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے, اور آپ کو 3M تھاٹ آئے گا, اچانک سے اٹھیں گے کہ یار میں وہ پڑھ رہا تھا اور میرے دماغ میں وہ چیز آئی ہے, اس میں نوٹ ڈاؤن کر لوں. آپ کو لوگوں سے چیزیں ڈفرینشیٹ کیسے کرتی ہیں؟ صرف علم ڈفرینشیٹ کرتا ہے. علم آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور آپ کو شناسائی دیتا ہے. یار جس کے پاس نالج ہو, جس کے پاس علم ہو, اور وہ مٹی سے مٹی ہونا جانتا ہے, اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا. جس کے پاس علم ہے, جس کو علم ہے, جس کے پاس علم آ گیا, جس کے پاس کتابوں سے پیار ہو گیا,
हवा में खेलता है वो. He loves, the Shaheen loves to dance in the thunderstorm. और जो दूसरे चरिंदे परिंदे होते हैं वो अपने घोंसलों में छुप जाते हैं. आपको इकबाल ने शाहीन कहा है, क्या तुम शाहीन हो? क्या तुम सुबह उठ के, क्या तुम सहरी खुद बना सकते हो? नहीं. शाहीन क्या करता है? शाहीन की 40 साल उम्र है और 70 साल की उम्र जीता है. कैसे? 40 साल के बाद उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, उसके पंजे काम करना बंद कर देते हैं, और वो क्या करता है? वो एक आइसोलेशन में चला जाता है और अपने चोंच से अपने पंजे खुरेद देता है. इतना तकलीफ दे अमल है. और उसके बाद चोंच मारता है पत्थर की, नोकीली पत्थरों पे, और अपनी चोंच तोड़ देता है. और कई माह वेट करता है, दोबारा से चोंच आती है और दोबारा से पंजे बनते हैं, और फिर अगले 30 साल वो जिंदा होता है. तो कितने लोग हैं जो अपना आप मारना जानते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करना जानते हैं. सो इस कोविड-19 में आप अपनी हैबिट्स को बदलें, अपने लिविंग पैटर्न को बदलें. आपका पैटर्न क्या है? हमारा पैटर्न क्या है? हमारा पैटर्न बहुत फारिग हो चुका है, हमारे पेट बाहर आ चुके हैं. हमें पता नहीं है कि एक्सरसाइज क्या है, हमें पता नहीं है कि सोना कब है, उठना कब है, हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ में एक पैटर्न सेट होना चाहिए. आपकी हैबिट्स, ये टाइम है जब आप भागम भाग में थे, आप माँ को टाइम नहीं दे रहे थे, आप बाप को टाइम नहीं दे रहे थे, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे रहे थे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे थे. ये टाइम है टाइम देने का. क्या अब टाइम है? जो तुम्हारे एक्सक्यूज़ेस थी, कि अब वो एक्सक्यूज़ेस हैं? ज़िंदगी अब भी चल रही है. सो अक्सर मैंने पढ़ा, कहीं एक किताब में पढ़ा कि नेचर पॉज लेना चाह रही थी, वो तंग आ गई थी. नेचर तंग आ गई थी कि लोग इस इंसान नुमा, जो ये इंसान नुमा मखलूक है ना, इसने मुझे ख़राब कर दिया. तो वो थोड़ा सांस लेना चाह रही थी, ऑक्सीजन खुद सांस लेना चाह रही थी, दरख्त खुद सांस लेना चाह रहे थे. तो उन्होंने कहा कि चलो तुम घरों में जाओ, हमें सांस लेने दो. और मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, अमार हैदर गुरु के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है. मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली है कि अल्लाह ताला ने पुश किया है आपको, आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों के पास, आपकी माँ के पास पुश किया कि जाओ उसके पास जाओ जिसकी 70 प्यार जितना मैंने अपना प्यार की मेजरमेंट दे दी. मतलब अल्लाह के प्यार की मेजरमेंट आ गई यार. हाँ, अल्लाह की प्यार की मेजरमेंट आ गई. मतलब माँ को खामोशी से आंखें बंद करके सिर्फ अदा कर दें, सुकून पैदा हो जाता है आपकी पूरी बदन में. धक्का दिया, पुश किया आपको कि जाओ और उसकी माँ के कदमों में जाओ और उसके माँ को कदमों को चूमो. तुम्हें पता ही नहीं है कि मतलब सिर्फ माँ के लफ्ज़ की अदायगी अगर खामोशी से कर दी जाए तो कितना सुकून आ जाता है. सो आपको इस टाइम के अंदर अपने लिविंग पैटर्न्स चेंज करने हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है. अपनी हैबिट्स चेंज करनी है. इकबाल के शाहीन हो, कबूतर नहीं बनो. रिसर्च कहती है कि एशियन पीपल लव व्हाट द एशियन पीपल, एक रिसर्च कहती है कि डिपेंडेंट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये डिपेंडेंट है. क्या तुम वाकई डिपेंडेंट हो? यस, हम डिपेंडेंट हैं. हम उठ के अपना प्लग इन चार्जर नहीं कर सकते, हम उठ के अपने हिस्से का पानी नहीं पी सकते, हम हमारा बस नहीं चलता, हम करवट ना बदलें. हम इकबाल के शाहीन हैं. वो जिसका काम था तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. नहीं भाई, मैं तो प्लग इन ऐसा बेड चाहता हूं जिसका प्लग इन भी साथ लगाओ. सो मैं इकबाल का शाहीन हूँ. खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इकबाल का शाहीन हूँ? हाँ. तंदिए बादा है मुखालिफ से ना घबरा, ए शाहीन, इस कोविड-19 से ना घबरा है नौजवान. ये तो आया है तुझे ऊंचा उड़ाने को, ये तो आया है तुझे जो है झंझोड़ने को. के क्या है यार, व्हाट इज द यूनिवर्सिटी? द यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली अ प्ले ग्राउंड, अ पिकनिक पॉइंट. हाँ, मतलब एक 70,000 रुपए का मोबाइल
ہے تو آپ کا زخم ہوتا ہے، اور زخم ضروری ہے تاکہ روشنی اندر تک جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کمرے میں روشنی ہو تو میں دروازہ کھولوں گا، ایک لیئر ہٹاؤں گا تاکہ روشنی اندر آئے. تو سر جب چوٹ لگتی ہے نا اور جب زخم لگتا ہے تو آپ کی جسم کی لیئر اترتی ہے تاکہ روشنی اندر جا سکے. تو کیا زخم اچھا نہیں ہے؟ زخم اچھا ہے تاکہ آپ کی ایک لیئر اترے، آپ کی ایک لیئر اترے گی تو پھر روشنی اندر جائے گی، اور روشنی اندر سول تک جائے گی جو آپ کو اندر سے جا کے روشن کرے گی. اور آپ کو وہ تیسرا کام جو اللہ نے آپ سے اسائنمنٹ لینے کا کیا تھا کہ تمہاری اسائنمنٹ کیا ہے وہ آپ کو پتہ چلے. میں آپ کو کہوں گا کہ خود کو انگیج کریں. تمہارے اندر انرجی ہے، تمہارے اندر پیشن ہے، تمہارے اندر قوت مدافعت ہے، تمہارے اندر قوت مدافعت ہے جو کرونا سے لڑ سکتی ہے. تو قوت مدافعت کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب انڈر کنسٹرکشن کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو موقع ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس وقت وبا نے پریشانیاں پھیلا دی ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جب پریشانی اور مسائل آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے وسائل پیدا کرتے ہیں. کتنے وسائل ہیں تم لوگوں کے پاس نیکیاں کرنے کے؟ تم لوگ گھر میں فری ہو، نکلو. جب تمہارے گھر میں کوئی آ کے دروازہ نوک کرے نا تو واپس آ کے سجدہ ریزو کے رویا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نہیں بنایا یار، تمہیں یہ بنایا ہے، یہ نہیں بنایا. اللہ کے بندو، تمہاری کیا اوقات کہ تم کہاں پیدا ہوئے ہو؟ تمہاری کیا اوقات کہ تم دینے والے بنو؟ تمہاری کیا اوقات کہ تم سے کوئی مانگنے آئے نا اس کو جو جتنا دے سکتے ہو وہ دو، واپس آ کے گڑ گڑا کے رو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. اور میں آج کی یوتھ کو کہوں گا کہ اس میں خود کو انگیج کیسے رکھنا ہے. آپ نے اس میں خود کو انگیج ایسے رکھنا ہے کہ آپ باہر نکلیں. دیکھیں بھائی، 100 سال پلس کی بڑھیا بھی بچ گئی، 70 سال کا بابا بھی بچ گیا، اور 2 سال کی اور کچھ ماہ کی بچی بھی بچ گئی. امیون سسٹم سٹرونگ ہے نا. پریکاشنز لیں، باہر نکلیں، پریکاشنز لیں اور لوگوں کی خدمت کریں. اب یہ خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے. کتنا کر سکتے ہو اتنا سے باہر نکلو اور لوگوں کی اپنے آپ کو انگیج کرو. تمہارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں ابھی نیکیاں کرنے کی. وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس میں کہ وہ کرو بیاں ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. وہ کوئی مجھے بتائے گا یہ شعر کیسے ہے کہ اطاعت کے لیے پیدا کیا انسان کو، ہاں، ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. مطلب تمہیں اس انسان کی اور اس مخلوق کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ if you can't help everyone but everyone can collectively can help one. So آپ سب کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ سب مل کر
بیداری کی آنکھ نہیں کھولتا، اس قوم پہ لازمی زوال آتا ہے جب آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوں اور وہ اس اپرچونیٹیز کو ہرڈلز کے طور پہ لے. ہائے 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 گرمی، یار گرمی میں ابلنا تو سیکھو یار، گرمی میں ابلو گے نا تو پھر شاندار بنو گے. دیکھو نا، آپ جو ہے پسینہ نکالتے ہیں تو پھر آپ کے مسلز بنتے ہیں. دیکھیں انڈا پانی میں ابلتا ہے تو پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. میں ایک دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پانی مانگا تو ایک گلاس میں اس نے مجھے کپ میں پانی دے دیا. تو کپ میں پانی پڑا ہوا تھا، ساتھ چائے بھی بن رہی تھی. سو 2 کپ پڑے ہوئے تھے، ایک میں پانی پڑا ہوا تھا ٹھنڈا اور ایک میں اسی کپ میں گرم پانی پڑا ہوا تھا. سو مجھے انہوں نے ٹی بیگز بھی دے دیے. ٹی بیگز میں نے جو ہے نا وہ ایک کپ میں ڈال دیے. ایک کپ میں ڈالے تو وہ رنگ نہ پکڑے بھائی، چائے تو رنگ ہی نہ پکڑے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ رنگ کیوں نہیں پکڑی؟ تو میرے کولیگ نے کہا او بھائی تم نے ٹھنڈے کپ میں جس میں پانی ٹھنڈا تھا اس میں جو میں نے دیا تھا اس میں تم ٹی بیگ ڈال بیٹھے ہو. تو پھر میں نے سوچا ارے عمار، جب ایک ٹی بیگ گرم پانی ابلتے پانی میں نہیں جائے گی تو رنگ نہیں پکڑے گی بھائی. تو میں اس بات سے میں نے سبق لیا کہ جب تک ہم ابلنا نہیں سیکھیں گے جب تک ہم ابلیں گے نہیں ہم رنگ نہیں پکڑ سکتے. ہمیں ابلنا آنا چاہیے. ہمیں اس کووڈ-19 کو مسئلہ نہیں لینا، اس کو ایک اپرچونٹی لینی ہے. آپ اس کو اپرچونٹی لیں. اس برے وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں، باہر نکلیں، کسی اپنی حفاظت کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سیو کرتے ہوئے کہ بس کر میاں محمد بخشا، میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، ساری عمر دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا. بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، ساری عمر دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا. یہ دکھ آتے رہیں گے، یہ دکھ نہیں جائیں گے، اور دکھ خوبصورتی ہے زندگی کا. یہ مشکلیں، یہ جو مشکلیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ بیوٹی آف لائف ہیں. دیکھیں آپ جب ECG رپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ زگ زیگ ہوتی ہے. جیسے ECG زگ زیگ رہتی ہے تو یو آر بریدنگ، اٹس لائف، مینز اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا بیوٹی آف لائف. جیسے اسٹریٹ ہوتی ہے یو آر ایز گڈ ایز ڈیڈ. مصیبتیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے عمار حیدر گرو کے نام سے. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو ڈو سبسکرائب مائی چینل ود دا نیم عمار حیدر گرو. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. جب بھی زندگی میں پریشانیاں آئیں، جب بھی مشکلات آئیں، تو ان مشکلات اللہ تعالیٰ سے مت کہیں کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، بلکہ ان پریشانیوں، ان مشکلات، ان فسادات، ان ٹینشنز کو کہیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے. ان کو بتائیں میرے رب کی ذات کتنی بڑی ہے، اور میں ایک اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ایک بیسٹ کریچر ہوں، میں اس کا نائب ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں. یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں اللہ تعالیٰ ہوتی ہے اس کو میں دیتا ہوں، جس کی اوقات نہیں ہوتی اس کو تو مسائل بھی نہیں دیتا. اور جب آپ مسائل میں آتے ہیں، جب آپ مشکلوں میں آتے ہیں تو آپ اللہ کی کنسیڈریشن میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ اللہ کی کنسیڈریشن میں نہیں آنا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کے بارے میں سوچے اور آپ کو کنسیڈر کرے؟ تو آپ پہ مسئلے مسائل تبھی آتے ہیں جب آپ انڈر کنسیڈریشن ہوتے ہیں. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا ایک آخری بات کہ جب میرے پہ مسئلے مسائل آئیں تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ مشکل ہے یا میرے پہ ایک جو ہے یا میرے پہ یہ